اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوفتے بنانا مشکل کام ہے تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم گھر پہ کیسے کوفتے بناتے ہیں، وہ بھی گھر کے موجود مسالوں سے مزیدار جوسی اور سافٹ کوفتہ کی ریسیپی۔ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی کو۔ یہ ہم نے لیا ہے جی 1 کلو قیمہ۔ اچھا، یہ ہم نے گائے کے گوشت کا قیمہ لیا ہے یا بڑے گوشت کا قیمہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے 2 ہم نے لیے ہیں میڈیم سائز کے پیاز، اور اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ نمک، اور 1 کھانے کا چمچ سرخ مرچ پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ ثابت سفید زیرہ، 2-3 ٹکڑے دار چینی کے، اور 3 سے 4 لونگ، اور 4 سے 5 کالی مرچ، 2 سے ڈھائی کھانے کے چمچے ہم نے لیا ہے خشک دھنیا، ثابت دھنیا، 5 ہری مرچیں، 8 سے 10 جوے لہسن کے، 1 کھانے کا چمچ خشک میتھی، اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے خشک پودینہ، سوکھا پودینہ۔ تو بالکل ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر پہ ہی موجود ہوتی ہیں، اس میں کوئی اور مسالہ ہم نے نہیں ڈالنا۔ اور جو مسالہ ہے اس کو ہم نے کوٹنا ہے، اس کو ہم نے گرائنڈ نہیں کرنا۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو گرائنڈ کرنا چاہیں تو آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو ہاتھ سے ہی کوٹ کر تیار کریں گے، کیونکہ ہم نے گھر میں تیار مسالے ہی اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ کوئی ہم نے اس میں بازار کا جو تیار شدہ مسالہ ہے وہ اس میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ جو فریش کٹے ہوئے مسالے ہوتے ہیں ان کی خوشبو اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل پاؤڈر کی طرح ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے، اور اس میں سارے جو مسالے ہیں باقی ایڈ کرتے جائیں گے۔ جب تک ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل توسا کوکنگ چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ریسیپیز کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بس ایسے ہی ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ اس میں مکس کرتے جائیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم کوٹ لیں گے۔ بالکل باریک سا ایک اس کا مسالہ تیار ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا کہ جو قیمہ ہے وہ ہم نے لیا ہے 1 کلو، تو اس حساب سے جو کوانٹٹی ہے مسالوں کی وہ آپ نے سیم ہی رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے قیمہ کم لینا ہو تو اس حساب سے آپ مسالہ جو ہے وہ کم ڈال سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے کٹ چکا ہے اور بالکل ایک پیسٹ کی طرح بن چکا ہے، اور اب جو ہے قیمے میں ہم اس میں مکس کر دیں گے۔ اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم مکس کر لیں گے پہلے۔ جب اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے گا تو ہم ہاتھ کی مدد سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے۔ اچھا، شیپ جو ہے اس کی ہم نے گول ہی رکھنی ہے، اور سائز جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں۔ نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا سائز رکھنا ہے ہم نے، اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے سائز میں، تاکہ اچھے سے اندر تک یہ پک جائے بعد میں۔ اچھا، ایسا ہے کہ کوفتے بنانے میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو 1-2 دن پہلے بنا کر تو فریز کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو پکانا ہو، اس کا سالن بنانا ہو، تو آپ فریش گریوی اور اس کا مسالہ فریش تیار کر کے تو آپ اس میں مزے سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 1 کلو قیمے سے جو ہے کافی زیادہ کوفتے ہمارے بن چکے ہیں، اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ اب جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم ان کو رکھ دیں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے۔ تب تک جو ہے اس کا ہم مسالہ تیار کر دیں گے، اس کی گریوی تیار کرتے ہیں۔ مسالہ تیار کرنے کے لیے، گریوی تیار کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس کے لیے جو ہے تیاری ہم نے کر لی ہے، اور اب جو ہے درمیانی سائز کی 2 ہم نے پیاز لی ہیں، اور ان کا جو ہے ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے، جو کہ تقریباً 1 کپ بنتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے جی پیاز کا پیسٹ، اور ساتھ ہی ہم نے لینا ہے 1 کپ ٹماٹر کا پیسٹ۔ اور یہ ہمارے پاس ہے جی سفید زیرہ اور خشک دھنیا کا پاؤڈر، جو کہ ہم نے پاؤڈر بنا لیا ہے، تقریباً 1 کھانے کا چمچ، اور آدھا کپ ہم نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور اس کے بعد آدھا کپ ہم نے لینی ہے دہی، اور کیونکہ نمک مرچ جو ہے وہ ہم نے پہلے کوفتوں میں بھی ڈالا ہوا ہے، تو آدھا کھانے کا چمچ ہم نمک لیں گے، اور آدھا کھانے کا چمچ سرخ مرچ پاؤڈر، اور آدھا کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر۔
چند جو ہمارے پاس فریش ہری مرچیں ہیں، اور اب جو ہے اس کی مسالہ اور اس کی گریوی جو ہے تو تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم نے 1 سے 1.5 کپ گھی لے لینا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ آئل لیں تو آپ آئل لے سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے، اور اب اس میں جو ہمارے پاس پیاز کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ آنچ کو ہم نے بالکل لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے مسالہ بنے گا، اگر آنچ تیز ہوگی تو جلنے کا ڈر ہوگا مسالے کا، تو ہم نے اس کو جو ہے ابھی لو رکھنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کے لیے ابھی ہم پیاز کو بھونیں گے، تاکہ پیاز کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا، اس میں ہم باقی مسالے جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے وزٹ کیا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے جو ہے چکن کوفتہ کی ریسیپی بھی شیئر کی ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی مزے کی اور زبردست بنی تھی۔ اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، جیسے ہی تھوڑا سا پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہوا ہے، اس میں ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ جیسے ہی ٹماٹر کا پانی خشک ہوگا تو اس میں ہم نے نمک، مرچ اور ہلدی کو ایڈ کر دینا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مزید بھونیں گے۔ جتنی اچھے سے مسالے کی بھنائی ہوگی، اتنا ہی اچھا جو ہے گریوی اور اس کا سالن جو ہے وہ تیار ہوگا۔ اور اب اس میں ہم نے دہی ایڈ کر دی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہونے لگا ہے۔ اب اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جو بھی کھانا بناتے ہیں، جو بھی ریسیپی بناتے ہیں، بہت ہی سمپل اور سادہ طریقے کی ہوتی ہے، اور بہت ہی آسان ہوتی ہے، اور تقریباً گھر کے موجود مسالوں سے ہی ہم بناتے ہیں۔ اور خشک دھنیا اور زیرہ پاؤڈر شامل کر دینا ہے۔ ماشاءاللہ سے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ہمارا بھن چکا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اب تک ہم نے اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالا تھا، لیکن اب جو ہے ہم نے اس میں 1 کپ جو ہے پانی ڈال دیا ہے، تاکہ مسالہ جو ہے وہ مزید اچھے سے پک جائے۔ جیسے ہی ہمارا مسالہ اچھے سے بھن جائے گا، اور اس میں جو ہے ہم نے 1 لیٹر جو ہے وہ پانی شامل کر دینا ہے، اور اس کو ہم ڈھکنا لگا کر چھوڑ دیں گے، تاکہ اچھے سے پانی میں ابال آ جائے۔ جیسے ہی پانی میں ابال آئے گا، تو اس میں ہم نے جو کوفتے ہم نے فریج میں رکھے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آرام سے ہم نے اس میں کوفتے جو ہے وہ شامل کر دینے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم نے ان کو بھی بالکل بھی چمچ نہیں چلانا، ورنہ جو کوفتے ہیں ان کا ٹوٹنے کا ڈر ہوگا۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کو بالکل ہلکے ہاتھ سے جو ہے ہلا لیں گے، تاکہ سارے جو کوفتے ہیں وہ اچھے سے پانی میں ڈپ ہو جائیں۔ ابھی جو ہے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکنا لگا کر چھوڑ دیں گے، تاکہ اچھے سے جو ہے وہ اس میں تھوڑے سے پک جائے۔ اب اس میں جو ہے ہم چمچ چلائیں گے۔ مزید 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھکنا لگا کر چھوڑ دیا تھا، تاکہ جو کوفتے ہیں وہ اچھے سے اندر تک پک جائیں۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل توسا کوکنگ چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی، اب جو ہے گھی اس کا جو ہے وہ اوپر آنے لگا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ نمک چیک کر کے تو اس میں اگر کم ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی، دکھنے میں اتنے زبردست اور مزیدار لگ رہے ہیں، اور کھانے میں اور بھی زیادہ جوسی، سافٹ اور ٹیسٹی ہمارے جو کوفتے ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں۔ ریسٹورنٹ سٹائل آپ گھر پہ آرام سے ان کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ریسیپی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اچھا، اس کو جو ہے آپ نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، جیسے چاہیں اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے جو کوفتے ہیں بالکل ریڈی ہیں، تو چولہا آپ کر دیں گے بند۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کسی نئی ریسیپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔